عجیب عجیب پاجامہ لوگ آ گئے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں، بولے اعلیٰ حضرت بھی آج کی اصطلاح کے مولائی تھے، شرم کرو بے وقوفو، پہلی بات تمہاری جو فیلڈ نہیں ہے اس میں تم منہ مارتے کیوں؟ ابھی اگر کوئی میرے پاس آئے کہ بھیا گھر بنانا ہے 5 منزلہ، تھوڑا اسٹیٹمنٹ نکال کر دے دو، کتنا سریا لگے گا، کتنا سیمنٹ لگے گا، کتنا بجری لگے گا، کتنا یہ لگے گا، تو یہ میرا کام ہے، میں اس کو اس کے اسپیشل کے پاس بھیجوں گا، خود ماتھا کھوڑی نہیں کروں گا۔ جب ہر چیز کے اسپیشل ہیں تو دین خدا کے لیے علماء سے سیکھو، غیر عالم جو بے محتاط نہ ہو اس کی تقریر سننا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت ہرگز مولائی نہیں تھے، یہ لفظ مولائی اصطلاح اس دور جدید کی ہے۔ پھر کو کل کو کوئی کہیں گا اعلیٰ حضرت اہل حدیث تھے، اور اس معنی میں اہل حدیث تھے جس معنی میں آج کے لوگ یعنی حدیث والا، یقیناً اعلیٰ حضرت اہل حدیث بھی تھے، اہل قرآن بھی تھے، اہل فقہ بھی تھے، اہل قرآن بھی تھے، وہ سب تھے، لیکن اسے جماعت کا نام نہیں دیا گیا ہے، وہ علمی طبقات ہیں فقہائے کرام کے۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں گوونڈی میں اسٹوڈنٹ کالج کا، جس کو اردو بھی اگر دے دی جائے تو پسینے چھوٹتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ وہ اسلام 360 سے حدیث و قرآن سمجھ کر دین میں تحقیق کر رہا ہے۔ یہ نومولود فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں آپ 4 فقہ میں کیوں بڑھ گئے، آپ نے 4 جماعتیں کیوں بنائی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، آؤ ایک اللہ کی رسی کو پکڑو۔ مزے کی بات بتاؤں، 3 دسمبر 1889 کو 136 سال پہلے انگریزی دور اقتدار میں ان کو ملکہ وکٹوریہ نے بھیک میں اہل حدیث نام بطور تحفہ، بطور بھیک دیا ہے، یعنی 136 سال پہلے بنے، اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 مسلکوں کو چھوڑ کر ایک رسی پکڑو، اہل حدیث بنو۔ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس جماعت میں جتنے لوگ ہیں اتنے فرقے ہیں، ایک دوسرے سے تحقیق میچ نہیں ہوتی۔ باپ کی تحقیق الگ، بیٹے کی تحقیق الگ، باپ بول رہا وطر 3 ہے، بیٹا بول رہا 1 ہے، پوتا بول رہا وطر ہے نہیں۔ جب خود سے حدیث قرآن پڑھو گے، ابے گھامڑوں حدیث پڑھنے کے لیے میں نے 18 سال مدرسے میں لگائے، کتنے؟ 18 ایئرز، حافظ، قاری، عالم، فاضل، مفتی، بطور تحدیث نعمت پہ بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ اس کے بعد بھی میں کچھ ایسے مسئلے آتے ہیں ڈیفیکلٹ، رجوع کرتا ہوں محمود العلماء سے، محدث کبیر سے، یا اپنے کسی سینئر ساتھی سے، یا کتاب دیکھتا ہوں۔ اتنا محتاط معاملہ ہے دین کا، جس کو ذرا سا بیان کیا سن لیا، موبائل لے کے خود ہی گچر کر کے محقق بن رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اور تحقیق بھی کیا نرالی، مسجد میں آ گئے، یہاں صف میں 25 کھڑے ہوتے ہیں، یہ 10 گھامڑ آ جائیں، اتنی ٹانگیں پھیلائیں گے کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا نکل جائے۔ یہ کیا پھانسی دے کے مار دو۔ اگر حوالدار بلائے بیٹا ادھر آ، تو ایسے ہی پٹیلی میں تو آستین بستین چڑھا کے ایسے جانا، پھر دیکھ تیرے گوشت والے حصے کی حالت کیا ہوتی۔ ہاں ذرا سوچو، معمولی حوالدار یہ حلیہ برداشت نہیں کرتا، تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آیا ہے، جہاں لوگ تھر تھر کانپتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ میں عرض کرتی یا رسول اللہ اپنی حالت پر رحم کریں۔ حضور ارشاد فرماتے کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ غور کریں، سردار انبیاء تو نماز سے غافل نہیں ہے، نماز پنجگانہ کے علاوہ پوری رات نوافل پڑھ کے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ آج کے پیروں کو کس نے لولی پاپ دے دیا کہ جو خود تو اپنے آپ کو جنتی سمجھے ہوئے ہیں، مریدوں میں بھی پھوکٹ کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں جنت کی، اور مرید بھی مست ہے کہ قیامت کے میدان میں پیر صاحب کہیں سے آئیں گے، لٹھ والی سرکار، بال والی سرکار، جھاڑو والی سرکار، اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، کڑے وڑے پہنے، بڑی تسبیح کی مالا ڈالے ہوئے، آؤ میرے مریدو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ابے تو ڈھونڈتا ہی رہے گا، فرشتے وہاں اسپیشل تندوری بنائیں گے گھسیڑ کے سلیا، میرے پیر کہاں ہے؟ پھر تو ڈھونڈتا ہی رہنا۔ پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ اللہ۔ جاہلو جہالت بند کرو، دین نام ہے،
قرآن و سنت کے اتباع کا، بزرگان دین کی سیرت پہ چلنے کا۔ بہرحال کل میری تقریر تھی، تقریر رکوا دی ان لوگوں نے۔ میں کیا بیان کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت بڑے شاعر، عوام میں تو تعارف یہی ہے، اب بہت بڑے فقیہ تھے، فتویٰ دیتے تھے، کچھ مسئلے مسائل بتاتے تھے، اور جو علماء سے قریب ہیں وہ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ امام احمد رضا خان نے اپنے دور میں جتنے فرقے اٹھے، اور خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے دور میں تو ہر کنکر کے نیچے ایک فتنہ اٹھ رہا تھا، نیچریت کا اٹھ رہا تھا، الہاد کا اٹھ رہا تھا، اور دیوبندیت کا اٹھ رہا تھا، اہل حدیث کا اٹھ رہا تھا، پنجاب میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ سارے فتنے اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں۔ تنے تنہا بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا خان نے 13 سال کی عمر میں قلم سنبھالا، اور 68 سال دنیا میں رہے، 68 سال 4 ماہ 15 دن، 55 سال تک اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، اور ہر فرقے کے مقابلے میں امت کو ایک ہتھیار دیا ہے۔ علماء کو چاہیے اپنے حجروں میں نقش سلیمانی اور شبستان رضا کی جگہ پر اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت کی کتب اور احادیث کی کتب اور تفاسیر وغیرہ رکھا کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ آج کل بہت زیادہ لوگوں کا ذہن آزاد ہو رہا ہے، لوگ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کو، کوئی کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، سبھی اعلیٰ حضرت ہے۔ اب کوئی اگر ادنا حضرت بنے تب تو سمجھایا جا سکتا ہے، بتا۔ اب تو ماشاءاللہ شاعر لوگوں کی بھی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، علماء کرام کا فیصلہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اس سے بھی زیادہ بگاڑ آنے والا ہے بیٹا۔ ابھی کیا بولتے اپن لوگ، 100 سال پہلے صحیح تھا وائے، 50 سال پہلے صحیح تھا وائے، ایک نمبر ماحول تھا پہلے، ابھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے، قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے، اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا۔ بیٹھ جائیے نا بھائی، کیوں چلم چلی کر رہے، لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے، یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں بہت بری طرح پھنس گئے، ان کو جانے نہیں آ رہے، اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے میری تقریر سننے کے علاوہ۔ اور سب پہ میری نگاہ ہے، کون کیا کر رہا۔ ایک صاحب تو اسی بیچ میں 2 نیند مار لی، اب کل کوئی بولے بہت بڑا فتین مولانا تھا، فتنہ جگا کے چلا گیا، بولنا فتین کی تقریر میں کوئی سوتا ہے کیا؟ پرسکون تقریر تھی تبھی تو بیچارہ سکون سے سو لیا۔ دیکھو ہائی گھائی مت کرو، مجھے بھی مختصر ہی بولنا، مجھے بھی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا۔ سید صاحب کو سننا تھا، دل خوش ہوا، لیکن دل سیر نہیں ہوا، خوش ہوا سیر نہیں ہوا۔ میری تقریر کے بعد بھی ہے نا بھائی، یہ کیا بات ہے، یہ کوئی بات ہے؟ بس بس تم لوگ بھی اوور کر دیتے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دور ہے، کتنے فتنے پھیل رہے ہیں۔ یہ تفضیلیت کا فتنہ بھی اس دور میں اٹھا، صحابہ کرام کی عظمتوں پہ حملہ کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے ان تمام فرقوں کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ سنی معاشرے میں جو بدعات جنم لے رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کا جم کر رد کیا۔ یہاں ایک بات ذہن دینا چاہوں گا، آج جس جگہ ہم لوگ بیٹھے نا، یہ سب اوریجنل والے حشمتی ہیں۔ کون سے؟ ان سے تھوڑی اختلاف ہے، اختلاف تو ڈپلیکیٹ لوگوں سے ہے نا، ڈپلیکیٹ سے اختلاف ہے، اوریجنل سے نہیں ہے۔ جیسے حدیث قرآن کا نام لے کر وہابی چکما دیتے ہیں، فتاوی رضویہ دکھا کر پیر صاحب گھر کا مال پارسل کر رہے ہیں، تو چلنے تھوڑی دیں گا، کلیم حنفی چلنے دیں گا، گٹیا دبا کے وہیں پٹک دوں گا۔